حسن کے ناظرین رانا ثناء اللہ کو عمران خان کے خلاف سخت الفاظ بولنے کی دیر تھی، جس کے بعد خان کی شیرنی مشال یوسفزئی بھول گئی کہ یہ اسمبلی ہے۔ رانا کو جوڑ کر تھپڑ جڑ دیا۔ آئیے پہلے یہ جذباتی مناظر دیکھیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور کوئی جرت نہ کرے سر، ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، ان کے وفادار ہیں اور ان کے ساتھ کڑے رہیں گے چاہے جو مرضی ہو۔ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ غیر قانونی طور پہ پابند سلاسل ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ 16 اکتوبر کے بعد کسی سے نہیں ملی ہے، نہ ان کی فیملی کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کو جیل میں خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وکیلوں کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کی ان تک رسائی ہے۔ وہ اس ٹائم کمپلیٹ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے۔ جرم ان کا صرف ایک ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے وفا نبھا رہی ہے اور پریشر قبول نہیں کر رہی، یزید کے آگے سر تسلیم غم نہیں کر رہی، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چاہتی ہوں، یہاں ہم نے بڑی باتیں سنی کہ خان صاحب کو وی آئی پی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے۔ کل میں نے یہاں پہ 2 وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس دیکھی، مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک کا لا منسٹر ہیومن رائٹس کے حوالے سے اتنے دڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد خان صاحب سے تمام ملاقاتیں بند۔ آپ کے ملک میں ایک بھارتی ایجنٹ ہے، آپ اس کی ملاقاتیں کرا رہے ہو اس کی فیملی سے، اور اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم، آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو۔ یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ ان کو وی آئی پی جیل دی جاتی ہے۔ سر میں چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک کمیٹی بنے جو اپنے ساتھ، جس کی سربراہی رانا ثناء اللہ صاحب کرے، ہمارے لیے معزز ہے، اور وہ اپنے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں لے کے جائے اور ہمیں دکھائے کہ خان صاحب کو کس قسم کی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے، ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے، ان کے پاس کیا کیا سہولیات ہیں، اور ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں چاہتی ہوں سر، 1 منٹ سر، ہم نے یہاں سب کی بڑی باتیں سنی، آج سر میری بات سنیں، کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں بات کرتی ہوں تو فورم ختم ہو جاتا ہے یا اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں۔ سر میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ خواتین ہیں، ہمارے ساتھ مل کے چلے اور ہمیں دکھائے کہ بشری بی بی صاحبہ اس وقت کس حال میں اڈیالہ جیل میں رہ رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ ان کی فیملی کی ان سے کیوں ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے؟ پچھلے 6 ہفتوں سے سر ان کی فیملی آ رہی ہے، 6-7 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر کڑی ہوتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ لاہور سے آتی ہے، 7 گھنٹے کڑی ہوتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ اس ملک میں قانون، آئین اور انسانی حقوق کا یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ سر میں اس ایوان کی ممبر ہوں، خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوں۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام وکالت ناموں میں میرا نام ہے۔ خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ درخواست دی گئی ہے، اس کے باوجود میری انٹری بند ہے۔ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ، جو میری وجہ سے راتوں رات بن گیا تھا کیونکہ انہوں نے میری انٹری بند کرانی تھی، انہوں نے کہا جی لسٹوں میں نام دے، لسٹوں میں نام جا رہا ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، اور پھر آپ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو وی آئی پی جیل دی جا رہی ہے۔ اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو برائے مہربانی ایسی باتیں نہ کریں۔ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے آپ پریشر میں ہیں، مجبور ہے، نہیں ہے آپ کے بس میں یہ چیزیں، تو پھر نہ کیا کریں ایسی باتیں۔ بہت شکریہ سر ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں، سر یہاں پہ ہمارے طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کل انہوں نے لائیو ٹیلی ویژن پہ میرے بارے میں حامد میر صاحب کے شو پہ کچھ الزام تراشی کی۔ سر میں اس حوالے سے بھی چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنے۔ میں چاہتی ہوں، میں عمران خان کے نام سے آئی ہوں سر، میری ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے، میں عمران خان کے نام اور ان کے ووٹ سے اس ایوان کا حصہ بنی ہوں، اور ہماری پارٹی میں سر
کوئی پیسے لے کے یا دے کے نہیں بنتا. جی پی ٹی آئی میں سینیٹر وہ بنتا ہے جس کو عمران خان جس کا نام دے, اور وہ عمران خان کے ووٹ سے بنتا ہے. انہوں نے بات کی, مزے کی بات میں نے ان کی سنی, میں نے ان کی کلپ 2 مرتبہ دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ میں پیسے لے کر آئی ہوں کہ دے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی مشال یوسفزئی نے پیسے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہے. میں نے کہا واہ, میں نے تو کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں, اپنی پارٹی کی وفاداریاں توڑ دیتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس 27th امینڈمنٹ ہے کہ کیسے ہماری پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب اور مولانا صاحب کی پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب نے جو ہے فلور کراسنگ کی, اور پھر کیا ہوا سر, بڑے دڑک سے انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں, اور ہم اس سے پہلے پرائیویسی نے بھی آفر کی ہے, اور یہ آفر جو ہے وہ آج تک بھی موجود ہے. قانون اور رولز کے مطابق جو پریزن رولز ہیں, وہاں پہ جو ملاقات ہے, اس ملاقات کو ملک کے اندر کوئی تحریک چلانے, گورنمنٹ کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ ابھارنے, یا ایسی صورتحال پیدا کرنے جس سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. نہ جیل رولز نہ جیل لاز کسی بھی کانوکٹ کو, وہ انڈر ٹرائل ہو یا کانوکٹ ہو, اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرے. یہ جو 3 روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے محترمہ عظمیٰ صاحبہ کی, جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے, جو مختلف ذرائع تک, میڈیا تک, ہم تک پہنچی ہے, اس میں اگر ایک لفظ بھی یہ ہو کہ جو کہ فیملی سے ملاقات سے متعلق ہو, تو پھر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے, وہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی جا سکتی ہے. خدا کے لیے اس ملک کے ساتھ ظلم مت کرے ظلم. یہ غریب کو دے گا, یہ کاغذ حد ہوتی ہے. جان اللہ کو دینی ہے. یہ جب روٹی ہوگی سستی اور مہنگی ہوگی جان, پتہ نہیں کب آئے گا وہ پاکستان. عمران خان اس ریاست کو اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے تھے. تھینک یو سر. مدینے کی ریاست اس ڈائریکشن میں تو لے کے جا رہے تھے سر. تھینک یو. کیوں, کیا وجہ تھی ان کو ہٹانے کی؟ کہتے جی مداخلت کا کامیاب ہونا سازش ہے. مداخلت ہوئی نا, مداخلت ہوئی, مانا مداخلت ہوئی, مان لیا مداخلت ہوئی, مان لیا مداخلت ہوئی, مان لیا مداخلت ہوئی. جب مداخلت مانگ لی, اب مداخلت ہوگی ایک چیز کرنے کی, کیا وہ چیز کامیاب ہوئی ہے؟ ہاں وہ کامیاب ہوئی ہے مداخلت. تو مداخلت کا کامیاب ہونا سازش نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے سازش کر کے عمران خان کی حکومت کو گرایا؟ کیا وجہ تھی؟ میں بتاتا ہوں وہ وجہ کیا تھی. ایک وجہ تھی کہ عالم اسلام میں عمران خان صاحب نے اقوام عالم میں عالم اسلام کے لیے آواز اٹھائی, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑا. اقوام متحدہ میں جس انداز میں آپ نے آواز اٹھائی اسلاموفوبیا کے خلاف, اس کی ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان دنیا کو اکٹھا کر رہے تھے. 2 دفعہ 40 دن کے اندر 2 دفعہ پاکستان میں ایکسٹرا آرڈنری اسلامک OIC کی کانفرنس ہوتی ہے, 2 دفعہ. کیا وجہ تھی؟ ایک وجہ تھی کہ عمران خان محب وطن تھے. انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, کوئی کاروبار نہیں کیا, کوئی دکان نہیں کھولی, کوئی ملیں نہیں لگائیں, کوئی ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس نہیں بنائے, کوئی سرے میں محل نہیں بنائے. یہ وجہ تھی. کیونکہ یہاں پر اقتدار اس کو دیا جاتا ہے جو کرپشن میں ایکسپرٹ ہو, جو اپنے لیے کام کرے. کیا وجہ تھی
वजह थी कि इमरान खान ने आजाद खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को। नाज़रीन, मशाल यूसुफजई इमरान खान की वो वफादार सिपाही हैं जिन्होंने औरत होकर इस मुश्किल मरले में अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि इस दौरान कई बड़े बड़े शीख खान साहब के साथ धोखा करके इस पार्टी के साथ अलग हो गए, मगर ये शेरनी डट कर अपने कायद के साथ खड़ी रही और आज तक अपने लीडर का दिफा कर रही हैं। जब भी कोई इनके लीडर के खिलाफ बोलता है तो ये इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, जैसा कि आज की वीडियो में भी आपको देखने को मिला। राना सलाह जो इमरान खान की अक्सर मुखालफत करते नजर आते हैं। हालांकि आज की वीडियो में राना साहब की गुफ्तगू का रुख कुछ नरम था, मगर फिर भी मशाल यूसुफजई ने इसकी दुर्गत बना दी और इसे साथ दिलाया कि इमरान खान के चाहने वाले अभी तक भी जिंदा हैं। लिहाजा आप नाज़रीन इस गुफ्तगू में किसके साथ इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।